اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اور 215 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں بھی گزریں اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کچھ خرچ کرو اپنے مال میں سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ معزز ناظرین، دین کی راہ میں ہمیشہ سے آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہر چیز مشقت مانگتی ہے تو پھر جنت کیا یوں ہی مل جائے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر کوئی بڑی نعمت ہو اسی قدر اس کے لیے محنت بھی چاہیے۔ اس لیے جنت کا راستہ آزمائشوں سے خالی نہیں ہو سکتا، اور یہی آزمائشیں مومنین کے لیے حصول مراتب کا ذریعہ ہیں، جن کے مطابق جنت میں ان کا مقام متعین ہوگا۔ اگر کچھ لوگ بلا محنت ہی سب کچھ پانے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ محض ان کا گمان ہے۔ جنت کا راستہ تکالیف اور مصائب سے اٹا پڑا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پابندی سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی، حلال کی کمائی اور حقوق العباد کا پورا کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن دین اس سے بھی زیادہ قربانی مانگتا ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے والی امتوں کی بھی آزمائش ہوتی رہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب کبھی دنیا میں آئے، انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے باغی و سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلہ میں دین حق کو قائم کرنے کی کوشش اور جد و جہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔
اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت یعنی شیطانی راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ ناظرین، ہم لوگ خوش قسمت امت ہیں کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین میں آسانیاں فرما دی ہیں۔ مثلا 5 نمازیں پڑھنے سے 50 کا ثواب مل جاتا ہے، صبر سے کاٹی ہوئی بیماری اور ہر طرح کی تکلیف گناہوں کا صدقہ بن جاتی ہے، لیکن پھر بھی جنت محنت مانگتی ہے۔ خصوصاً جو لوگ اونچے مراتب اور قرب الہی کے خواہاں ہیں انہیں نسبتاً بڑی آزمائشوں اور بڑے امتحانوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا میں یہی اصول کارگر ہے کہ زیادہ قیمتی شے کے لیے زیادہ محنت درکار ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت خاردار جھاڑیوں سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ خوب دلکش باغات کے درمیان ہے، یعنی جنت والے اعمال نفس کی مخالفت میں ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن حکیم شاہد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہو جاتا ہے تو تمام کائنات اس کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ماحول اور حالات میں ایسے موزوں اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جنات اور فرشتے اپنے اپنے دائرہ کار میں مدد کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، اور جو اشیاء براہ راست مدد نہیں کر سکتی وہ بھی اس بندے کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ دعا گو ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں جب کوئی بے کس و لاچار یا کوئی مصیبت زدہ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت میں آ جاتا ہے اور اپنی اپنی حدود میں رہ کر انسان کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مصیبت زدوں کو ہمیشہ یہی فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے بالکل قریب ہے، پس تم پکارو تمہیں مدد مل جائے گی۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کچھ خرچ کرو اپنے مال میں سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر 2 اہم سوال ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں۔ یہاں دونوں کا جواب دیا گیا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً ہے اور دوسرے کا صراحتاً اور تفصیلاً۔ کیا خرچ کرنے کے متعلق تو فرمایا من خیر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی۔ دوسرے سوال کا جواب اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اور گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولین ہے۔ ان کے بعد دوسرے عزیز و اقارب میں اولاد، بہن بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ سب کے ساتھ احسان و مروت از حد اہم ہے۔ ان کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی۔
مسکینوں اور بے وطن مسافروں کی امداد و اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کا مینہ برس رہا ہو۔ ناظرین، اس سلسلے میں تفصیلات آئندہ آیات میں بھی شامل ہوں گی، وقت آنے پر اس کا بھی تفصیل و تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کون کون لوگ ہیں جو آپ کے خرچ کے حقدار ہیں اور کن کن پر زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ آئندہ آیات میں انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ نساء میں بھی ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، تب ان کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور سورہ بقرہ میں بھی جو آیات آئندہ آئیں گی ان میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص عنایات سے نوازے اور ہمارے مال دولت میں برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں یتیموں، مسکینوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور اس میں سے اس کا حصہ یہی ہے کہ مستحق لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔